السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر شخص اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے انداز میں دے رہا ہے، لیکن جو کوئی بھی اس کا جواب دے رہا ہے ماضی کے سبق کو بھلا کر دے رہا ہے۔ کیا روس کے لیے یوکرین کا نیٹو میں شمولیت اتنا ہی بڑا درد سر بن گیا ہے کہ وہ اپنی پوری معیشت اور ملک داؤ پر لگانے کو تیار نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں جو ڈالر صرف ایک سال پہلے 63 روبل میں فروخت ہو رہا تھا اب 140 روبل کے لگ بھگ فروخت ہو رہا ہے؟ روس کو مجموعی طور پر اس وقت تک 10,000 فوجیوں کی جانیں اور اربوں ڈالرز کی جنگی مشینری کی تباہی سہنا پڑ رہی ہے۔ صرف 2 ہفتوں کی اس جنگ میں 30 ارب ڈالر کا نقصان روس برداشت کر چکا ہے۔ یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ پورا پاکستان مل کر بھی اتنے بڑے حجم کی تجارت ایک سال میں نہیں کرتا، اور روس اور روسی سرمایہ داروں کے جو اثاثہ جات ضبط کیے گئے ہیں اس کی مالیت ان سے الگ ہے۔ تو کیا اب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر کے کوئی منافع کا سودا کیا ہے؟ تو چلیں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور ہر ایک پہلو پر بات کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ممکنہ اصل وجوہات کیا ہیں، کہ آخر روس نے اتنا بڑا داؤ کیوں کھیلا، اور وہ گزشتہ 500 سالوں سے کون سی اچیومنٹ ہے جس کو مسلسل پانے کی کوشش کر رہا ہے پر کر نہیں پا رہا۔ ڈون باز ریجن کی خود مختاری کا یوکرین باضابطہ طور پر اعلان کرے۔ ڈون باز اور کریمیا یا تو اس وقت روس کے قبضے میں ہے یا پھر روس نواز باغیوں کے، اور کیا روس کوئی دیوانہ ہے کہ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود بھی چھوٹے سے رقبے کی خاطر اپنا سینکڑوں ارب ڈالرز کا نقصان برداشت کرے؟ اور یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ یوکرین مزاحمت تو کر سکتا ہے لیکن جیت نہیں سکتا، اور اس کا ادراک روس کو بھی ہے، تب بھی وہ حملہ آور ہوا۔ کیوں؟ حتیٰ کہ ان علاقوں پر کنٹرول پہلے سے روس کے پاس ہے اور یوکرین وہ علاقے واپس لینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کیا یوکرین کا نیٹو میں شمولیت روس کے لیے مسئلہ ہے؟ آپ سب کو یہی لگ رہا ہوگا کہ شاید یہی بیسک ریزن ہے روس کے یوکرین پر حملہ آور ہونے کی۔ تو یقین مانیے یوکرینین کب سے بول رہے ہیں بلکہ چیخ رہے ہیں کہ ہم تحریری طور پر ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے، جاؤ ہماری جان بخشو اور یہاں سے نکلو، واپس جاؤ۔ اب تو روس کا یہ جواز بھی نل اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے، اور پھر بھی وہ حملہ جاری رکھے ہوئے ہے، آخر кіوں؟ Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. رہی بات نیٹو اتحاد کی اور اس سے روس کو لاحق خطرات کی، تو نیٹو کا جو حشر افغانستان میں ہو چکا ہے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت ہے، اور اگر واقعی روس نیٹو کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو کیا ایسٹونیا، لیٹویا اور لیتھوینیا روس کے ہمسائے نہیں؟ وہ بھی تو نیٹو کے رکن ممالک ہیں اور 2004 میں رکن بنے تھے، جبکہ وہ یوکرین کے مقابلے انتہائی چھوٹے اور کمزور ملک ہیں، پھر بھی ان پر روس نے چڑھائی نہیں کی۔ کیوں؟ جبکہ روس کا اپنا اتحادی بیلاروس خود نیٹو کا پارٹنر ان پیس ہے۔ جبکہ شاید یہ بات آپ کے لیے اچنبے کی ہو، روسی صدر ولادیمیر پوٹن خود بھی نیٹو جوائن کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف اس لیے پیچھے رہ گئے کہ وہ اپنے ملک کو نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست دینا پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ ان کا اصرار تھا نیٹو انہیں خود بلائے۔ اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے اختتام کی جانب کہ آخر وجہ ہے کیا، آخر کیوں روس یوکرین پر حملہ آور ہوا؟ جواب انتہائی سادہ اور مختصر ہے۔ وجہ وہی ہے جو سوویت روس کو افغانستان میں لے کر آئی، وجہ وہی ہے جس نے زار روس کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ 300 سال جنگوں پر مجبور کیا، اور یہ وجہ ہے گرم پانیوں تک رسائی اور ان پر حکمرانی۔ دنیا کی کل تجارت کا 80% سمندری راستوں اور آبی گزرگاہوں سے ہوتا ہے۔ جس نے بھی ان آبی گزرگاہوں
اور بحری راستوں کا کنٹرول سنبھال لیا وہی اس دنیا کی سپر پاور ہوگی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ امریکہ 7 سمندر پار سے بھی ایشیائی آبی راستوں اور گزرگاہوں کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے بحری بیڑے ہر وقت مین لینڈ امریکہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ڈپلوائے رکھتا ہے؟ دی ریزن از سیم۔ میں آپ کو میپ کی مدد سے اپنی بات سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آخر کیوں یوکرین پر حملہ کیا گیا اور روس اس سے پہلے کیا ایسا کر چکا ہے اور اس کا اگلا ہدف کیا ہوگا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد روس اپنے خواب کی تکمیل کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، کیونکہ اس کی سرحدیں ڈائریکٹ ترکی سے ملنا شروع ہو گئی تھیں، جس کے کنٹرول میں درہ دانیال اور آبنائے باسفورس تھی۔ اس کا خیال اور حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ترکی پر دوبارہ حملہ کرے گا اور اس کو اپنے اندر ضم کر لے گا، جس سے اس کے پاس ایک انتہائی اہم آبی گزرگاہ آ جائے گی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ فرانس میں جنم لینے والی تحریک ماسکو میں انجانی قوتوں کے ہاتھوں کامیاب ہوئی اور زار روس کا روس لادینیت اور کمیونزم کی طرف چلا گیا۔ جنگ عظیم کا فاتح ان انجانی قوتوں کے سامنے شکست کھا گیا اور وجود میں آیا سوویت روس، جو آہستہ آہستہ سوویت اتحاد بن گیا۔ تو سامعین، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پانیوں کی جنگ والی کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، کہانی میں بھی ٹویسٹ آنا ہے۔ اس کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب سوویت روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے مغرب کی بجائے مشرق کا راستہ انتخاب کیا۔ پھر سے وہی سازش دہرائی گئی اور انجانی قوتوں نے اپنے ہی لائی تحریک کو روس سے نکال باہر کیا اور پھر وجود میں آیا روس۔ لیکن ڈی این اے اس میں وہی پرانا روسیوں والا ہی تھا۔ جو سوویت روس اپنی سرحدیں مالڈووا تک پہنچا چکا تھا اور جو زار روس اپنے آپ کو رومانیہ سے بھی آگے لے آ چکا تھا، اس زار روس کے پوتے کو اب یوکرین بھی فتح کرنا ہے اور رومانیہ بھی، اور اس جنگ کا اختتام استنبول میں آ کر ہوگا۔